السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 19 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والے صبر اور نماز سے مدد لیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ مشکلات میں کامیابی کا ذریعہ صبر اور نماز ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے صبر کو اپنا وصف بنایا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم کیوں دیا؟ جواب: کیونکہ نماز دین کا ستون اور رب سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایسی نماز جو کامل ہو، جس میں دل کی حاضری ہو، وہ مومن کی مددگار ہوتی ہے۔ سوال: اہل ایمان آزمائش آنے پر کیا کریں؟ جواب: آزمائش آنے پر اہل ایمان کا یہ رویہ اور طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ آزمائش میں استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دعا کرے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ رہے اور اسے یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سوال: استعانت سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہاں استعانت سے مراد دین پر قائم رہنے کے لیے مدد اور قوت مانگنا ہے۔ یہ قوت صبر اور نماز سے ملتی ہے۔ سوال: صبر سے کیا مراد ہے؟ جواب: نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنے کی مشقت برداشت کرنا اور نفسانی خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچائے رکھنا صبر ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا صبر ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے روکے رکھنا صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھا لی اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ بخاری۔ سوال: حق کی راہ میں مشکلات و مصائب کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب: حق کی راہ میں مشکلات کی وجہ مومن کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ایک طرف نصیحت کا کام ہے اور دوسری طرف تنقید کا۔ ایسے انسان کی عزت، جان و مال سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ کیسے دیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ایسے دیتا ہے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ صبر کی وجہ سے معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آخرت میں صبر کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سوال: صبر کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جواب: صبر کرنے والوں کے لیے اچھے انجام کی خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ صبر رحمت و ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ صبر کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں عزت و شرف کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 154۔ ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ سوال: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جواب: غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ان کے وارثوں کو ان شہداء کا دکھ تھا۔ کفار نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لوگ ناحق ایک شخص کے پیچھے جان دیتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کے شہداء کو مردہ کہنے سے روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ سوال: شہید کون ہوتا ہے؟ جواب: شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور کوئی دوسرا مقصد اس کی نظر میں نہ ہو، صرف دین کی راہ میں لڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔
سوال، اس آیت کی روشنی میں بتائیں کہ کیا شہید کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ شہید زندہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ آیت نمبر 155 ترجمہ، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ سوال، مومن کی آزمائش اللہ تعالیٰ کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ جواب، خوف سے، جنگ میں موت کا خوف، بھوک سے مراد ہے معاشی تنگی، مالوں سے تجارت میں نقصان کا ہو جانا، جانوں سے جنگ میں اموات کا ہو جانا، پھلوں کے نقصان سے کھیتوں کا اجڑ جانا۔ آیت نمبر 156 ترجمہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سوال، آزمائش آنے پر صبر کرنے والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آزمائش کے آنے پر صبر کرنے والے لوگ مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ آزمائش تو وقتی ہے، ختم ہو جائے گی اور ہم بھی بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو مصیبت زدہ کے لیے پناہ اور آزمائش میں مبتلا کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ انا للہ میں اللہ تعالیٰ کے معبود اور بادشاہ ہونے کا اقرار ہے۔ یہ دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے اور آزمائش میں اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں اپنی جان کے ہلاک ہونے، قبروں سے اٹھنے کا اقرار ہے۔ یہ یقین ہے کہ سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پر جو مصائب آتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سمجھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ سوال، مصیبت سے کیا مراد ہے؟ جواب، مصیبت سے مراد ہر وہ تکلیف اور مشقت ہے جو اپنی ذات کو، گھر والوں کو یا مال کو پہنچے۔ جو چیز بھی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے۔ آیت نمبر 157 ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے صابرین کو دنیاوی اور اخروی کیا اجر ملتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے صابرین کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خصوصی رحمت اور برکت سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بلند درجات کی بشارت ہے۔ سوال، صلوات اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ جواب، صلوات سے مراد ہے برکتیں اور رحمت سے مراد ہے کرم، مہربانی اور بخشش۔ آیت نمبر 158 ترجمہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان، جاننے والا ہے۔ سوال، شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، شعائر اللہ سے مراد ہے نشانیاں، قربانیاں، رسوم، فرائض اور عبادات، اور جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کیوں کہا ہے؟ جواب، صفا اور مروہ سے مراد دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ سعی کرنا فرض اور حج عمرے کا لازمی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی بہت قدردانی کی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دوڑ کی وجہ سے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا۔ سوال، اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جواب، میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ نیکی کا کام خوشی، رغبت اور جذبے کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی اور قربانی ضائع نہیں کرتا۔ وہ بہت قدردان ہے، وہ بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 159 ترجمہ،
بے شک جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں کو اور ہدایت کو جسے ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر لعنت فرماتا ہے؟ جواب: علم چھپانے والوں کی بڑی عبرتناک سزا اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، انہیں اپنی خاص رحمت و برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے اور وہ لوگ بھی جو اس فعل سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 160 ترجمہ: مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور ظاہر کر دیا، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے؟ جواب: جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں اور اپنے اعمال کی پوری طرح اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں، ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں ہوگی جن کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں اور عمل سے اپنی اصلاح کر لیں اور پھر ساری انسانیت تک حق کا پیغام پہنچائیں۔ آیت نمبر 161 ترجمہ: بے شک جنہوں نے انکار کیا اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی بھی۔ سوال: کفر پر مرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جواب: جو کفر کریں، توبہ نصیب نہ ہوں اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ ہی رہے گی اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی اور عذاب بھی ہمیشہ ہی رہے گا۔ آیت نمبر 162 ترجمہ: وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ سوال: اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: یعنی کافر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں رہیں گے، ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا، انہیں سخت اور دائمی عذاب دیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، کیونکہ مہلت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے۔ اس زندگی کے گزرنے کے بعد ان کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 163 ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال: ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ جواب: یہ کہ اسے وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اپنی ذات، اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک، ہم نام، ہمسر نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق و مدبر نہیں، اس لیے عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اس کے سوا کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے نہ تدبیر و انتظام کرنے والا۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ انسان صرف اسی کی عبادت کرے، انسان اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے، اپنی تمام امیدوں اور تمناؤں کو اس کے ساتھ وابستہ کر دے، انسان اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اور اسے ہی اپنا سب کچھ بنا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 19 کی تفسیر سوال جواب یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔